ریڈ رائٹ پوڈ کاسٹ کے ایک نیو ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ویمن کا سٹیٹس ہے اس پہ۔ اگر ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ رپورٹس کو ملاحظہ کریں تو ان جینڈر پیرٹی انڈیکس رپورٹ پاکستان ہیز بین رینکڈ 148 آؤٹ آف 148 کنٹریز، جو کہ ورسٹ پوزیشن ہے پاکستان کی پوری دنیا میں۔ ایک اور رپورٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں ایک پروونس میں 109 لڑکیاں انڈر آنر کلنگ مار دی جاتی ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اور رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان ول نیڈ 136 years ٹو فل اپ دا جینڈر گیپ۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ورک پلیس پہ ویمن کی ہراسمنٹ، فیمینائزیشن آف پاورٹی، چائلڈ مولیسٹیشن، فیمیل چائلڈ مولیسٹیشن، فزیکل ابیوز اور اس طرح کے ایشوز پاکستان میں رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری رپورٹس، یہ ساری ٹرمینالوجیز آج پاکستان میں خواتین کے اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے سوشل ایکٹیوسٹ کو احسن طارق صاحب، ان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ احسن طارق، آپ کا بہت شکریہ اس پلیٹ فارم پہ آپ آئے، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو فنڈامنٹل کوسچن ہے، جو پرسنلی میں اور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آج پاکستان کے اندر آنر کلنگ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ان کیسز سے ریلیٹڈ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ جو ایلیمنٹ آف آنر ہے یا کانسیپٹ آف آنر ہے وہ کیوں عورت سے ہی ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو کیوں مرد سے یا مرد کی ایکٹیویٹیز یا اس کی جو بھی پریفرنسز ہیں لائف میں ان سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے تو تیمور، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می، اور سیکنڈلی جو بھی آپ اسٹیٹسٹکس دے رہے تھے اس کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ جو پاکستان کا کنزرویٹو طبقہ ہے وہ تھوڑا سا مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم لوگ 147 میں سے ایک نمبر کم تھے اور افغانستان ہم سے نیچے تھا، اور اب ہم لاسٹ کے اوپر آ گئے۔ سو دیٹ جو آپ کی آرتھوڈاکسی ہے، جو کنزرویٹو سائڈ ہے، اور عورتوں کے بارے میں ایک پرٹیکولر سیٹ آف مائنڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، کنگریچولیشن ٹو دیم کہ اب ہم سے نیچے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سو کنزرویٹو طبقہ اس بارے میں مبارکباد کا مستحق ہے۔ سو جو وہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے تھے وہ چیز اچیو ہو گئی، گاٹ واٹ دے سیٹ آؤٹ ٹو اچیو ڈیفینیٹلی۔ اچھا، سیکنڈ جو آپ نے کانسیپٹ آف آنر کی بات کی نا، اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا، اسپیشلی ان پاکستان۔ جب پاکستان میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اینیتو لیون کا آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان ہارڈ کنٹری، انہوں نے بڑی شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو ذکر کیا ہے کہ ایک کی ہوتی ہے عزت، آنر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا۔ ہر انسان، ہر پاکستانی ایک انویزیبل چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور اس کا نام ہے عزت یا آنر ہے۔ اور جب میں کسی سے کہتا ہوں مجھے اپنی آنر دکھاؤ، عزت دکھاؤ، تو مائنڈ کر جاتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے کیسے، ایک نان پاکستانی کو کیسے سمجھ آئے گا کہ آنر کیا ہے، اینڈ دیٹ از ویری پرٹیننٹ ٹو یور کویسچن، اینڈ دیٹ گاٹ می تھنکنگ ایز ویل کہ ہم آنر کو ڈیفائن کیسے کریں پھر اس کے اندر۔ سو آنر کے لیے پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ آنر از انویزیبل۔ کچھ لوگوں کا گاڑی کے اندر ان کا آنر ہے، کسی کے گھر میں ہے، اینڈ بٹ ایک جو کانسیپٹ آپ کو آنر کا ایک املگم ملے گا، ایک مکسڈ پیکج ملے گا، وہ عورت ہے، کہ ہم نے سم ہاؤ عورتوں کو ایسوسیٹ کر دیا اپنے آنر کے ساتھ۔ اور اس کی پرائمری جو ریزن ہے وہ یہی آتی ہے کہ ابھی تک اس فیوڈل مائنڈ سیٹ سے جو آج سے 200-300 سال پہلے رائج تھا اور کئی ہزار سالوں سے چل رہا تھا، لینڈ بیسڈ ایرسٹوکریسی سسٹم جو تھا، اس میں پراپرٹی کا آئیڈیا موجود تھا۔ روسو نے بڑی اچھی بات کی پراپرٹی کے اوپر ہمارے پاس، وہ تو کہتے ہیں پراپرٹی واز دا بیسس آف آل ایول، اور اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ سو جو پراپرٹی کانسیپٹ ہے وہ انسان کے لیے بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ تو میں پراپرٹی کے آئیڈیا کو انڈاکٹرینیٹ کر چکا ہوں اپنے ذہن میں، اور جب میں سوچتا ہوں عورتوں کے بارے میں تو وہ والا آئیڈیا ایمرج کرتا ہے میرے ذہن میں، اینڈ دین دیٹ آئیڈیا بیکمز دا بیسک فاؤنڈیشن جس کے اوپر چل کر میں پورا اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کرتا ہوں تھاٹ پروسیس کا۔ سو جب پراپرٹی ہوتی ہے آپ کی گائے ہے، آپ کی کوئی بھینس ہے، یا آپ کی کوئی نان اینیمیٹڈ چیز ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دیتی ہے، وہ آگے سے سوچتا نہیں ہے، وہ اسی چیز کی محتاج ہے جو آپ اس کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ پراپرٹی کے اوپینینز نہیں ہوتے۔ دا سیم کائنڈ آف آئیڈیالوجی از ایسوسیٹیڈ ٹو ویمن، اور اسی وجہ سے ہم آنر کو ایسوسیٹ کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، اور ان سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے لیے باعث تحقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. آپ پاکستان کے اگر سلینگس کے اندر نارملی جو ابیوز کلچر ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک, کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو اس میں ہم خواتین کو ایڈ کر دیتے. کسی کو آپ نے ایک اندر سے انسٹیگیٹ کرنا ہو, انفلیم کرنا ہو, تو اس کے لیے ہم خواتین کا یوز کرتے ہیں. سو لڑائی تو مردوں کے اندر ہو رہی ہے, لیکن درمیان میں آ کے ایک تھرڈ پارٹی کو جس کا تعلق بھی اس سے کوئی نہیں, وی ڈو دیٹ بیکاز وی نو کہ اس پوائنٹ کو پراڈ کرنے سے سب سے زیادہ رسپانس جنریٹ کروں گا. سو واٹ ایکچولی از آنر, دیٹ بیکم دا کوشچن. آنر ایک بہت بڑا کمپینڈیم ہے نا, اٹس اے کلیکٹیو ناؤن, اور اس کے اندر ہم نے پرائمرلی جو سب سے ٹاپ لیول پہ چیز آتی ہے وہ آپ کی خاتون ہوتی ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ جوان آدمی ہے, وہ بزرگ ہے, وہ ہر لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے. اینڈ دین جتنا آپ اربن سوسائٹی سے باہر کی طرف موو کرتے ہیں, فرنجز کی طرف, ریموٹ ایریاز کی طرف, اتنے ہی زیادہ آپ کو ایسوسیشن ود ویمن ایز دا پراپرٹی ویلیو زیادہ نظر آتی ہے. سو جو ریسنٹلی پاکستان میں مسئلہ بھی چل رہا ہے بلوچستان والا, اس میں ملٹیپل قسم کی نیوز آ رہی ہیں کہ یہ تھا, وہ تھا, فیملی شامل تھی, فیملی نہیں شامل تھی, وٹ ایور دا کیس از, اے وومن از ڈیڈ, ایک عورت مر گئی ہے, اور وہ خود بخود نہیں مری, پھسل کے کہیں پر, اس کو ٹارگٹ کر کے ایک کنسنسس کے ذریعے مارا گیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا اسٹیٹ از ڈپکٹنگ کہ اس کی ویلیو کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو پیپل آف پاکستان. سو اے سرٹن کوالٹی آف پیپل جو بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, اور عورتیں ہمیشہ اس پہ ٹاپ نمبر پہ رہیں گی کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سے جڑی ہوئی ہر چیز کے بارے میں نہ ریاست, نہ سماج, نہ ہمارے انڈیویجول لوگ کوئی کام کرتے ہیں. اور جو بندہ زیادہ عورتوں کے بارے میں بات کرے گا, ان کو پروموٹ کرنے کی, وومن امپاورمنٹ کی, ایجوکیشن کی, جاب کی, تو یہی لیبل آنر کا اٹیچ کیا جائے گا اس کے ساتھ, وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو دا قندیل بلوچ کیس. ٹھیک ہے, وہ اس کا پراپر آنر کلنگ کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ زیادہ امپاورڈ ہو رہی تھی. وٹ ایور دا کیس از, اس کے ساتھ آپ کے اور میرے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں ود رسپیکٹ کے ایکسپوزیشن آف سرٹن ویلیوز کیسے کرنا چاہیے, بٹ دا وومن واز کلڈ اگین. سو دیٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو وٹ ایگزیکٹلی از آنر, ایگزیکٹلی آنر ہے کیا؟ آنر آپ کی عورت ہے, یہ آپ نے بنا دیا, یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیسز بڑھ رہے ہیں آنر کلنگ سے ریلیٹڈ اور عورتوں سے ریلیٹڈ. دیٹ از وائی ہم نے یہ ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ٹریگر کیا ہے آنر کلنگ کا؟ اگر ہم اسپیسیفکلی اس چیز کو آنسر کریں تو کیا اس میں کوئی فیکچوئل گراؤنڈز ہوتے ہیں, کچھ سسپیشس گراؤنڈز ہوتے ہیں, یا کچھ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے اس چیز سے کہ عورت کو ہم جو ہے وہ مارنا عام طور پہ جیسے پسند ہی کرتے ہوں when it comes to honor killing؟ کیا ٹریگرز ہیں, کیوں یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اس کو کمٹ کیا جاتا ہے؟ اصل میں آنر کی ڈیفینیشن سے بات زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک انٹینجیبل سی چیز ہے نا, انینیمیٹ آبجیکٹ ہے, وی ڈونٹ نو, وی کی ناٹ سی, ہم اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اٹ از واٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو ان ٹرمز آف اے سرٹن ڈائلیکٹ آف سوسائٹی, وہ آنر ہے نا. تو جب آپ ٹریگر کی بات کرتے ہیں تو اینی تھنگ دیٹ ڈیمیجز دیٹ آنر ان اینی وے. اب امپورٹنٹلی کہ اگر ان اینیمیٹ اور انٹینجیبل چیز ہے تو اس کی ڈسٹرکشن یا ڈیمیجنگ بھی ان اینیمیٹ اور انٹینجیبل ہوگی, نہ نظر آئے گی, نہ دکھائی دے گی, نہ فیل کی جا سکتی ہے, صرف وہ معاشرہ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزیشن پروسیس کے اندر the learning theories have been clear to man. ہمیں تو یہ پچھلے کچھ 60-70 سالوں سے پتہ چل چکا ہے, 1940s کے بعد اسٹارٹ ہوئی, 60s میں ڈومیننٹ ہو چکی ہے. آپ ہر بڑے سبجیکٹ میں, کرمنالوجی میں, سوشولوجی میں پڑھتے ہیں کہ سوشل لرننگ سے ہی انسان اپنے معاشرے کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, سمجھتا ہے, بچہ بھی ایسی کام کرتا ہے. سو اس لرننگ میں آپ نے ڈال دیا کہ یہ چند ایکٹیویٹیز ہیں, اگر وہ کوئی خاتون کرے گی تو اس سے آپ کا آنر ڈیمیج ہو رہا ہے. اگر وہ خاتون اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے, اس سے آنر ڈیمیج ہو رہا ہے. وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہے, اس سے آنر ڈیمیج ہو رہا ہے آپ کا. کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے, اس کا کوئی رول اصول ہے بھی نہیں, اس بیچاری کی کوئی شمولیت اس کے اندر ہے بھی نہیں, تب بھی آپ کو آنر ڈیمیج ہو رہا ہے. تو دا آنر ڈیمانڈس کہ آپ اس کو اوینج کریں. اچھا, لیٹس ناٹ بی ویری مایوپک ان دیٹ کہ صرف پاکستان یا ایسٹرن سوسائٹیز میں ہے, یہ ہر جگہ پر تھا. یو ایس کی آنر کلنگ پاکستان سے زیادہ ہے. پیپل ول ایکچولی ناٹ بلیو دیٹ. یو ایس کے اندر جو مڈ ویسٹ والا اور ساؤتھ ویسٹ والا ریجن ہے, وہاں پہ آنر کلنگ کافی زیادہ ہے, پاکستان سے زیادہ ہے. یو کے کی آنر کلنگ بہت زیادہ ہے, اور ویمن ابیوز بہت زیادہ ہے, وہاں پر مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو یہ جو آنر والا آئیڈیا ہے نا, یہ کانسٹنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, لیکن ماڈرن سینچری کے 21 کے اندر آ کے نا یہ چیزیں آہستہ آہستہ ماڈرن سوسائٹیز میں ختم نہیں ہوئی, کم ہوتی جا رہی. لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ بھی کافی تک موجود ہے. اچھا, اگین دین وی ہیو ٹو بی سیکنڈ لیول پہ مایوپک نہیں ہونا پڑے گا کہ سارے پاکستانیوں کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دیں, بلکہ دیر ہیو بین ایریاز, دیر ہیو بین ایسوسیشن جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو ٹریگر بنتے ہیں وہ اس کے ڈیمیجنگ پوائنٹ بن جاتے ہیں. اب وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتا رہتا ہے.
سندھ کا کچھ اور کلچر ہے, انٹیریئر سندھ کا کچھ اور ہے, لاہور کا کچھ اور ہے, ساؤتھ پنجاب کا کچھ اور ہے, بلوچستان کا کچھ اور ہے, اور اس میں ڈیمیجنگ کی ڈفرینٹ طریقے ہو جائیں گے کہ آپ نے بھاگ کے شادی کر لی ہے, یا اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, یا کسی سے بات کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. لیکن احسن یہ دیکھیں کہ یہ آج ٹائم وہ نہیں رہا جس میں کچھ سوسائٹیز ہیں یا کچھ ریجنز ہیں وہ آئسولیٹڈ آئی لینڈس کے طور پہ بیہیو کریں. آج ہم نیشنل مین سٹریم کا پارٹ ہے. اس طرح سے جب کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ اس چیز کا ایک امپیکٹ ہے. اب ایسے سیناریو میں مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہاں پہ فیملی جن کی عام طور پہ بچیاں, عورتیں اس طرح سے آنر کلنگ میں مار دی جاتی ہیں, وہ کیوں سائلنٹ رہتی ہیں؟ کوئی بھی گھر کا بندہ اٹھ کے بیٹی کو, بہن کو مار دیتا ہے, مدر کیوں اس کو معاف کر دیتی ہے؟ ایون ان سرٹن کیسز میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کا کیا رول ہے ود ریسپیکٹ ٹو ا پرٹیکولر سچویشن لائک دیٹ؟ اچھا تیمور, فرسٹ تھنگ از کہ یہ بات کہنا کہ کوئی آئسولیٹڈ آئی لینڈ میں نہیں رہ رہے ہم لوگ پاکستان کے اندر, یہ دس از کمنگ فرام اے پوائنٹ آف پریولیج. یو آر سیئنگ اٹ فرام اے پوائنٹ آف پریولیج بیکاز یو آر لیونگ ان لاہور, اور آپ ایک سرٹن سوسائٹی, انٹلیکچوئل اسٹیمولا ہے اور اکیڈیمیا کا حصہ ہیں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ اگر آپ تھوڑا سا ریموٹ فرنجز ایریا کی طرف جائیں, ڈی جی خان, جتوئی, بلوچستان کے ڈی آئی خان کے, تو دے آر لیونگ ان آئی لینڈس. بلوچستان کے لوگ ایٹ ویریس سیکشن دے آر لیونگ ان لٹرل آئی لینڈس جن کا انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے, وہ قومی دھارے کا حصہ نہیں ہے. تو ان کے لیے وہی ٹریڈیشنز, وہی روایات جو کئی ہزار سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, وہ کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں اور وہی ایکٹیو ہو رہی ہیں. سو اگر ریاست ایسے سوچنا شروع کر دے گی نا, اینڈ دیٹس ون آف دا مسٹیک وچ آئی تھنک دا اسٹیٹ از میکنگ, کہ وہ ان آئسولیشنسٹ ایریاز کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ دے آر پارٹ آف دا مین اسٹریم, دے آر ناٹ. اس میں نہ اس لیول کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اینڈ یو نو دوز پلیسز جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اسکولز نہیں ہے, روڈز نہیں ہے, کوئی وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو وہاں کے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا کہ دے ول ڈو بیٹر, ہاؤ ول دے ڈو بیٹر؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو فرسٹ پوائنٹ تو یہاں پر آ گیا. سیکنڈ از کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا کے جو یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ بیچارے کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا ہیو اینڈ کرائی آپ کو پاکستان میں ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے, یہ کون لوگ کر رہے ہیں بیچارے؟ آپ دیکھیں عورت مارچ والوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود عورت مارچ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اور اینڈ ایلائی اینڈ فرینڈ ٹو دیم اینڈ جوائننگ دیم, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو اسلام آباد کی کمیونٹیز ہیں جن کے ویمن سوسائٹیز کی فورم ہے, WAF ہے, انہوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیگل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو لیگل جو ویمن ایسوسیشن آف پاکستان ہے انہوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. سو یہ جو سارا ہیو اینڈ کرائی جس کی وجہ سے یہ مین اسٹریم نیوز بن گئی, کافی پرانا واقعہ ہے یہ. بٹ ون ویڈیو دیٹ گاٹ فیمس آن دا ٹویٹر, اور ٹویٹراٹیز نے اس کو ایک دم سے پھیلا دیا, تو وہ آرڈنری بندے نے نہیں پھیلائی ہے, وہ انہی لوگوں نے پھیلائی ہے جو پبلک سوسائٹی کے اندر ایک سول سوسائٹی کا حصہ ہے, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو جنریٹ اے ڈسکورس. سو اور پبلک سول سوسائٹی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بندوقیں اٹھا کے خود چلے جائیں, جا کے لینا شروع کر دیں. We cannot take this law. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے کہا you have been linked with women marches, women empowerment, all these stuff. اگر ہم دیکھیں 8 مارچ کو ویمن ڈے منایا جاتا ہے انٹرنیشنلی, اور اس سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خواتین آتی ہیں, اور اگر ان کو ہم دیکھیں وہاں پہ ان کی سو کالڈ کمیونٹیز ہیں جو ریگل چوک پہ ہمیں کچھ پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, اور اس طرح سے مین اسٹریم ایریاز آف لاہور اور کراچی اینڈ اسلام آباد, کیا آپ کو لگتا ہے اس میں ریئل پرابلمس دیٹ دا ویمن فیسز ان پاکستان کیا اس میں ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں؟ جو بل بورڈ میں دیکھتا ہوں اس میں تو صرف یہی ہوتا ہے اپنا بستر خود گرم کرو, اپنی چائے خود گرم کرو, اپنے کپڑے خود استری کرو, یہ والی چیزیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایکچوئل میں یہ پرابلمس ہیں؟ اس میں بہت کم بل بورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ویمن آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں, جو ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو ڈومیسٹک فیمیل ابیوز کی بات کرتے ہیں, میریٹل ریپس کو تو اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس ملک کے اندر. تو کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بیہیویئر آج ہمارے ملک کے اندر خواتین کا ہے ود ریسپیکٹ ٹو 8 مارچ ویمن مارچ, اس سیناریو میں کیا از دیٹ انف ٹو برنگ اے چینج ود ان پاکستان؟ اچھا, یہ جو جس ٹون میں آپ نے کویشچن پوچھا ہے نا, اس سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے ایکچولی, اور وہ پورے پاکستان کے اندر نا جو 96% یا 90% کے قریب ہمارا آرتھوڈاکس کنزرویٹو طبقہ ہے نا, وہ جھلک مجھے نظر آئی. آئی ڈونٹ نو آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے وہ یا نہیں. سو اس کا آنسر میں ہمیشہ ہی ایک پوائنٹ سے دیتا ہوں. کیون اسپیسی کی, میں آپ کا آنسر لوں گا, اس کے بعد میں خود بھی ایک چھوٹا سا آنسر دوں گا. بالکل بالکل. کیون اسپیسی کی ایک بڑی اچھی مووی دا یوزول سسپیکٹس, اس کی ایک بڑی مزے کی لائن ہے کہ دا گریٹسٹ ٹرک دا ڈیول ایور پلڈ
was to convince the people that it does not exist. کہ یہی پیٹریارکی کی اور آرتھوڈاکسی کی پاکستان میں جو سب سے بڑی ٹرک ہے نا, وہ یہی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں ایکسپیکٹیشن لگانا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. عورتوں کے پاس سارے رائٹس ہیں جی, ان کو مل گئی تمام چیزیں, یہ صرف گندی عورتیں ہیں, یہ لبرل مافیا ہے, یہ موم بتی مافیا ہے, اور یہ جا کے اپنے رائٹس مانگ رہی ہے. بھائی وہ رائٹس آپ سے تھوڑی مانگ رہی ہیں, یا وہ اسٹیٹ کے دیے ہوئے لاس کو تو نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رائٹس جو ہمیں ریلیجیسلی, جو ہمیں سوشلی اور لیگلی اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے, کیا وہ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. دنیا میں ہر کام کرتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے گا تو آپ اسٹیٹ کے پاس نہیں جائیں گے, اگر وہ نہیں آپ کو فیصلہ کرتی تو آپ دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے. سو اس ٹائم تو آپ آگے نہیں کہتے ان کو کہ بھائی لا تو بنا ہوا ہے اسٹیٹ کا, ان کو تو سارے رائٹس ملے ہوئے ہیں, یہ کیوں آ کے رائٹس مانگ رہے ہیں. سو رائٹس مانگنا ایک پبلک ڈسکورس کی, ایک ہیلدی سوسائٹی کی اچھی مثال ہے. اور اس طرح کی جو ویمن مارچز ہوتی ہیں یا عورت مارچ, پرائمرلی آئی ریلی ریگارڈ عورت مارچ, کہ ان لوگوں نے جو پورا ڈسکورس ریز کیا ہے 2018 کے بعد سے پاکستان میں, دیٹ از ورتھی آف ایبسولوٹ ریسپیکٹ کہ دے ہیو ریز دوز ایشوز. پھر سیکنڈ آ جاتا ہے یہ بھی, اس کو کہتے ہیں وہ خلیل الرحمان کنور صاحب کی مینٹیلٹی ہے نا, جو گرو جی ہیں ان کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب میری بات کمپلیٹ ہو جائے, اب میری بات کمپلیٹ ہو جائے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے کہ جی عورتوں کے ہم خود سب سے بڑے فیمنسٹ ہیں اور ہم خود ان کو رائٹس دینے میں ساتھ ہیں, ان کے لیے پرابلم نہیں ہے اور ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ جو عورتیں آ رہی ہیں یہ وہ ڈپیکٹ نہیں کر رہے وہ مسائل جو ان کے پاس ہیں. بھائی کون کرے گا. انٹرسٹنگ پوائنٹ از what my opinion with this خلیل opinion is that, میرا جو پورا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں, دیکھیں کنٹرول کا لیول یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عورتیں پروٹیسٹ کریں تو وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق کریں جیسے ہم چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کیا تو آپ کو پسند نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو ریڈیکل نظر آ رہا ہے تھوڑا سا, ذرا آپ کو سلوگنز ایشو ہیں, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی پرمیشن سے. احسن دیکھیں یہاں پہ جو میں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ویمن, دے آر ناٹ ریئلی بینگ ہائی لائٹڈ. آنر کلنگ کا ایشو, مجھے ایک بات بتائیے, آپ گئے عورت مارچ؟ میں بالکل جا چکا ہوں, ملٹیپل ٹائمز میں جا چکا ہوں. پہ ہمیں ایک پرسنل لیول پہ ہمیں ایک اپروچ دکھائی دیتی ہے, وہاں پہ ہمیں کلیکٹیو اپروچ نہیں دکھائی دیتی. میں جو اپنا بل بورڈ لے کے گیا, میرا بل بورڈ کس کے اگینسٹ تھا؟ سندھ کے اندر ہونے والی آنر کلنگ کے اگینسٹ تھا. ان کیسز کو رپورٹس میں اور ان جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو کیٹیگری میں لانے کے لیے تھا. جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ شاید ان کو ریسپیکٹ نہیں ہے یا پھر ایون لا علمی ہے ان کو پاکستان کے جو عورتوں کے ریئل ایشوز ہیں. آل آئی ایم سیئنگ ایسن ریئل ایشوز وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں عورتوں کے, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں گراؤنڈ لیول پہ جا کے ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. کون ڈیسائیڈ کرے گا ریئل ایشوز کون ہے؟ آپ کریں گے؟ نو, ویمن. آف کورس ویمن ہی کریں گی. تو وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں عورت مارچ کے اندر, دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ, اور آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ریئل ایشوز نہیں ہے. سر آپ ایک مرد ذات عورت کے پلیک کارڈ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں. ایوری پلیک کارڈ از اے اسٹوری. سر میری مرضی کے حساب سے نہیں, میں آل آئی ایم سیئنگ اگین, میں آخری دفعہ ریئل ایشوز, یس, جو پاکستان کے کون ڈیسائیڈ کرے گا ریئل ایشوز؟ پوائنٹ از ہمارے ملک کے اندر ویمن آر بینگ کلڈ انڈر آنر کلنگ. آئی وانٹ دس ایشو گیٹنگ ایڈریس. سب سے زیادہ ایڈریس یہ ہوتا ہے عورت مارچ میں, سب سے زیادہ پلیک کارڈ آج کل ہو رہا ہے. لیکن اوریجنلی اگر ہم دیکھیں جب سے یہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان کے 2018 کے بعد عورت مارچ نے ٹریکشن کی, اس سے پہلے تو اٹ واز اے اسمال ایونٹ. تو پوائنٹ از پاکستان کے اندر اس طرح کے ایشوز, اسی چیز کے اوپر ہم آ جائیں, آنر کلنگ ہے, نہ آپ نے عورتوں کے پیج فالو کیے ہوئے ہیں, نہ آپ فیمنسٹ عورتوں کے ساتھ ڈسکورس کرتے ہیں, نہ ان کو آپ بلاتے ہیں, تو آپ کو کہاں سے ملے گا آئیڈیا؟ مجھے آئیڈیا ہے. اچھا چلیں مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. ہم نے یہاں پہ جب انٹروڈیوس کیا اس ٹاپک کو, میں نے آپ کو بتایا, میں نے یہاں پہ اپنے ویورز کو بھی بتایا کہ پاکستان وڈ نیڈ 136 ایئرس. ٹھیک ہو گیا. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی بائی دا وے رپورٹ ہے کہ پاکستان کو 136 سال لگیں گے یہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے, عورت اور مرد کو برابری میں لانے کے لیے ود رسپیکٹ ٹو اپرچونیٹیز اینڈ آف کورس رائٹس. اس چیز کو کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس گیپ کو جلدی سے فل کر لیں؟ 136 ایئرز ہم نہ لگائیں, جو نیچرل شاید ایوولوشن کی بیسس پہ لگنا ہو, ہم اس کو پہلے فل کر لیں. از دیئر اینی وے؟ اب دیکھیں یہ ایک سوشل ڈائمینشن کا بہت براڈ کویشچن ہے. یہ وہی کویشچن ہے کہ بلوچ ایشو کیسے حل کریں, یہ وہی کویشچن ہے کہ افغان والے پرابلم کیسے حل کریں. اٹس اے ویری سوشلی اورینٹیڈ ایشو, اور اس پہ ایک احسن طارق بیچارہ بیٹھ کے کوئی آپ کو نسخہ کیمیا نہیں دے سکتا کہ یار یہ والا فالو کر لیں, اس طرح کی بات کر لیں. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود سم تھنگ. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ ود سم تھنگ کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے پیرامیٹرس کو بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے.
اور وہ ایجوکیشن نہیں جو اسٹیٹ فرنٹڈ ایجوکیشن ہوتی ہے جس قسم کی وہ چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو انڈسٹریلائزڈ یا انڈسٹریلائزیشن کا جو ماڈل ہے ٹو کریٹ گڈ ورکرس, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ایجوکیشن. آپ نے ان کو آگہی پرووائڈ کرنی ہے, اویئرنیس دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ڈسکورس میں, آپ کے کریکولم کے اندر بچوں کو بچپن سے ینگ ایج میں سکھایا جائے کہ دا ایکوالٹی آف دا بوتھ سیکسز وہ کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے, کون سے پٹ فالز ہیں, پرابلمس ہیں. اب یہ والی باتیں آ کے آپ کو مجھے بھی ہمیں ایٹ سرٹن یونیورسٹی لیول میں شاید سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں, وہ بچپن سے پتہ ہونی چاہیے. وہ ایجوکیشن والا کرائٹیریا ایک مجبوری ہے, دیٹس اے ہیوج چینج. ٹھیک ہے, وہاں سے جب آپ چینج لائیں گے تو گریجولی سوشل فیبرک کے اندر آپ کو چینج نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اور سوشل فیبرک کو چینج کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے نہیں ہمارے پاس. ایجوکیشن از دا بیسک, اور وہ بھی 30-40 سال کے بعد ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ینگ ایج سے پڑھتے ہوئے آئیں گے, سمجھتے ہوئے آئیں گے, وہ کوئی ڈسکورس کریں گے. جو آرگینک چینج کی آپ چاہ رہے ہیں نا کہ سوئچ فلپ کریں اور ایک دم سے ہم ہو جائیں, وہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک بہت بڑی فیوڈل اور انٹرینچڈ روٹس ہیں پاکستانی سوسائٹی کی ود رسپیکٹ ٹو دیئر کلچر اینڈ دیئر ٹریڈیشنز, اس سے جان چھڑانا اتنا ایزی نہیں ہے. سو ہمیں ایک آرگینک لیول کی چینج کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں اسلام کے فیکٹرز کو, جس میں معاشرے کے فیکٹرز کو, آپ کی اپنی ایتھنیسٹی کے فیکٹرز کو کسی طریقے سے انٹیکٹ رکھا جائے. اور وہ تو حراری صاحب بھی کہتے ہیں نا, یہ سارے یہ جو سوشل کانسٹرکٹس ہیں یہ 100 سال کی بس ڈومین رہ گئے, آگے تو پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. سو ون آف دا پرائمری از ایجوکیشن. سیکنڈ لیول پہ ہمیں عورتوں کو ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے 1980s کا بڑا اچھا ورڈ آیا تھا UN کی طرف سے, اسے کہتے تھے افرمیٹیو ایکشن. US میں بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر. سو افرمیٹیو ایکشن ان ایکٹیویٹیز کو کہا جاتا ہے جو کسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈائریکٹلی اس طبقے پہ کی جاتی ہے. انڈائریکٹ کام نہیں ہو رہا کہ یہاں سے کچھ کروا دیتے ہیں یا ٹرکل ڈاؤن طریقے سے کراتے ہیں, اور ڈائریکٹلی اس کو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ UN نے بڑا کام کیا. US میں اسپیشلی نیو یارک کی جو سوسائٹی ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے دنیا کے اندر ایک, آپ کو سیڈا کا آئیڈیا ہوگا جی, اس میں کوٹاز اسٹیبلش کیے گئے, ان کو علیحدہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن دی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر, افیئرس کے اندر. اس کا فائدہ بھی یہی تھا کہ آہستہ آہستہ ان کو جب ہم لے کر آئیں گے نا, پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کو ایڈ کیوں کیا گیا تھا نا, اس کا پرائمری ایجنڈا یہ تھا کہ ایک فیمنائزیشن آف پالیٹکس ہمیں نظر آنا شروع ہوگی کہ عورتیں آ رہی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ایجنڈا کرے گی, بجائے یہ کہ ہم فیمنائزیشن آف پالیٹکس کی طرف جاتے, ہم نے ان عورتوں کو مینائزیشن آف پالیٹکس میں کر دیا. ٹھیک ہے, وہ ایک بالکل ایک مارجنل بلاک بن کے رہ گئی جو پارٹی پالیٹکس کے بیس سے ووٹ کرتی ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے وائس آف دیئر اون, اور نہ ہی وہ فلور کراسنگ کر سکتی ہیں, نہ کوئی اور کام کر سکتی ہیں. دیٹس اندر فیکٹر کہ آپ کو افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. اینڈ دا تھرڈ لیول از کہ پاکستان کا وہ طبقہ, اب یہ بات شاید آپ کو بری بھی لگے, کہ وہ طبقہ جو آلریڈی ایفلوئنٹ ہے, اویئر ہے, وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں کام کریں کہ وہ ریموٹ ایریاز کے یا ان انٹرسٹ ایریاز میں جہاں پہ یہ باتیں نہیں ہوئی ان کو لفٹ اپ کرنے کی کوشش کریں. اس میں یہ عورت مارچ, وومن ایکشن فورم, پکار, آگہی, یہی لوگ ہمارے پاس آگے آ جاتے ہیں. تو ان کے خلاف کبھی خلیل الرحمان قمر کو آپ اٹھا دیتے ہیں, ان کو اکراس دا بورڈ کبھی ساحل ادیب کو اٹھا دیتے ہیں, اور ہم سب کی سپورٹ ہے بھی سے ان سب اس طرح کی موومنٹ کو. لیکن آف کورس اس میں جو عورتوں کے ریئل پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بٹ پلیز مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ چلیں یہ تو ہو گئے سیٹ آف ایکشنز, کیا ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی جنریشن زی سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگائی جا سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ریزولوشن آف دا ایشو لائک دیٹ؟ ایک اور جگہ پہ میں بھی اس طرح کی جین زی کو میں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی, اور اگین جین زی کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کی پچھلی جنریشن سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگی, دیٹس ناٹ ٹرو. آئیڈیاز کا فلو اور روانی آلموسٹ اسی طریقے سے آئے گی جیسے پہلے آ رہی تھی. لیکن جین زی میں ہمیں ایک فیکٹر اچھے کو دیکھنے مل رہا ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی اپنے ایجوکیشن کے بیسٹ کرائٹیریا پہ موجود ہے. ہسٹری میں ہم لوگ اتنے زیادہ لیول پہ کبھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ایک ملک میں نہیں تھے جتنے پاکستان میں اب ہیں. سو جین زی از ون آف دا موسٹ ارلی ایج کی ایجوکیشن ان کے پاس زیادہ ہے. سو دے آر گیٹنگ بیٹر اویئرنیس اباؤٹ دا ہول ایشو, اس کے بارے میں زیادہ بہتر اویئرنیس مل رہی ہے. سو وی کین ایکسپیکٹ لٹل بٹ آف مور ریزلٹس فرام دیٹ. اب یہاں پر ایک اور فیکٹر بھی کہ آپ کی جین زی کو سب سے زیادہ متاثر کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ 15 سے 25 سال کے بچے کی یوٹیوب کھول کر دیکھیں, آپ کو اس میں 3-4 نام نظر آئیں گے, اسپیشلی لڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں. ڈسکورس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ کو. اس میں آپ کو وہ کراچی والے مفتی طارق مسعود صاحب نظر آئیں گے, انجینئر محمد علی مرزا نظر آئیں گے. دے آر ویری مچ لوڈ بائی دا جین زی. ایکچولی یہ دونوں مولویز جو آرتھوڈاکسی یا 25 ایئر پلس والے لوگ ہیں ان کو اپیل نہیں کرتے, بٹ ان بچوں کے لیے ان کی اپیل بہت زیادہ ہے. دا سیم وے اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں تو اینڈریو ٹیٹ بڑا پسند آ رہا ہے. تو اب یہ والے آئیڈیاز اگر یہ لوگ آئیں گے, بڑا پسند کرتے ہیں. آئی ایم اے ہیوج کرٹک آف اینڈریو ٹیٹ. ان بچوں کو ساحل ادیم بڑا پسند آ رہا ہے, اس نے آگے بات کی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک نیا قسم کا نئی سائنس ایجاد کرنے لگا ہے پاکستان میں کچھ عرصے میں. سو یہ والے آئیڈیاز ان کو سنب کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بڑے ارلی ایج میں انٹلیکچوئل ڈسکورس سے ان کو بین کر دینا یہ تو نہیں. دا بگیسٹ تھنگ یو کین ڈو
میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں ہمیں مارگریٹ میڈ والی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ جو بک آپ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ پڑھیں اس کو بین کر دیں, ٹھیک ہے, لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں. سو پاکستان کے اندر ڈسکورسز کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ماڈلز نہیں ہیں. یو نیڈ مور ماڈلز, رول ماڈلز جو ان کو لے کے جا سکے. ویری اسمال اماؤنٹ آف پیپل ول نو اباؤٹ فاطمہ بھٹو, بٹ آپ کو طارق مسعود صاحب نظر آئیں گے. سر آخری کویشچن, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو آخری کویشچن, یہ جو ہمارا آرٹ ہے, اوور آل اسٹوریز ہیں, موویز ہیں, ڈرامہ ہے پاکستان کے اندر, یہ کیا رول پلے کر سکتا ہے جو پاکستان کے اندر جو کرائم آف آنر کلنگ ہے, یہ جو نارملائز ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارا میڈیا, ہمارا آرٹ, کلچر اور اس طرح کی چیزیں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اور فائنلی آپ کا کیا میسج ہوگا, فائنل میسج ہماری یوتھ کے لیے یا اوور آل اسٹیک ہولڈرز کے لیے ٹو گیٹ دس ایشو ریزالوڈ؟ اچھا, میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو وہ بیچارے تو جہاں تک ان کی کوشش ہوتی کرتے رہتے ہیں. بڑے ہی انکمفرٹیبل ٹاپکس کے اوپر میڈیا انڈسٹری میں بات کی جاتی ہے. آنر کلنگ پہ ہمارے پاس ڈراماز بنتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ پہ ڈراماز بنتے ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے پاس اس طرح کے ڈراماز ہیں جہاں پہ مار کٹائی اور یہ جو ابیوز ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے, اور ہم اس سے نا الٹے میسج لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ایسے مارنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ دیکھو یہ کیسے کر. اینڈ اگین دا ڈسکورس دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو از کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں, ان کو ہمیں وقتاً فوقتاً چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایڈیٹنگ کی گنجائش ہے, اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈرامہ ذرا آپ کے کسی سینسٹیو ٹاپک کو ٹچ کرتا ہے, لائک وہ احسن خان کا آئی تھنک اڈاری تھا, اس میں ایک بہت سخت کرٹیسزم آیا سول سوسائٹی کی طرف سے, اور مولویز باہر آ گئے کہ یہ جی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک اس طرح کے لیے جو میڈیا کی جہاں تک بات ہے وہ تو کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ میڈیا انڈسٹری کو بھی تو ہم نے ایسا کہتے ہیں کہ یہ جی گندے لوگ ہیں اور یہ اس طرح کی عورتیں ہیں اور یہ فلانا ہے, اور ہم لوگ ایسے نہیں کام کرتے. تو اس چیز کو ذرا نارملائزیشن کی طرف لائیں کہ جو چیز میڈیا کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. سو لیٹس ناٹ سے کہ میڈیا کچھ نہیں کر رہا. کین اٹ ڈو مور؟ یس, الاٹ مور. ہمیں بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک عوام کی پلس بھی دیکھنی پڑتی ہے. جو ڈائریکٹر ہے یا پروڈیوسر ہے وہ ایک ڈرامہ بنا رہا ہے, اس کی مجبوری صرف یہ نہیں کہ اس نے ایک میسج دینا ہے, اس نے اس کو ایک انڈسٹریل لیول پہ بھی ٹھیک کرنا ہے نا, اس کو کامرس بھی اسٹیبلش کرنا ہے. سو وہ پاکستان میں آپ مجھے بتائیں اگلے پچھلے 6 مہینے سے 1 سال کی آپ ڈراماز اٹھائیں, آپ کو ایک ہی تھیم آف اسٹوریز نظر آئے گا کہ ایک عورت ہے جی, وہ بڑی دکھیاری ہے, اس کا میاں ہے, اس کا کسی اور کے ساتھ سین ہے, اور جی وہ بیچاری دکھ میں گزار رہی ہے, لیکن وہ ایک ہی محبت کے ساتھ گزار دے گی. اندر ون از چیٹنگ, کہ ایک کا چکر ادھر ہے, کسی کا کسی اور کے ساتھ ہے, ایک سرٹن لیول پہ چل رہا ہے. تو وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ان سے ہم کہیں کہ وہ یہ سکھا نہیں رہی, وہ بتا رہے ہیں وٹ از ایگزسٹنگ آلریڈی ان دا معاشرہ. یہاں پہ منٹو کی فلاسفی آئی تھنک رہے گی کہ منٹو والی بات سمجھنے کی, جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی دکھا رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ آپ کے اوپر ہے. سو لیٹس ناٹ سے کہ میڈیا والے بیچارے کچھ نہیں کرے, وہ اپنی ٹرائی پوری کرتے ہیں. واٹ میسج دیٹ آئی کین گیو ٹو پاکستانی یوتھ از دیٹ کہ یو آر ویری پریشیس, آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو یوتھ کا آپ کا ٹائم ہے, if you're older than 15 years old and between 35 to 40 year old, again ان کو بھی یوتھ کو افیکٹولی ڈیفینیشن آف یوتھ پہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یو آر ویری پریشیس پیپل, آپ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور دا بیسٹ تھنگ جو اگر ایک احسان آپ ریاست پر, اپنے گھر والوں پر اور اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں, اسٹارٹ ریڈنگ مور. کوئی ٹاپک پسند آتا ہے, کوئی چیز تنگ کرتی ہے, کوئی چیز دماغ میں چبھتی ہے, اس کے اوپر ریڈ کرنے کی کوشش کریں, مطالعے کی عادت ڈالیں. The more you read, the more understanding you will gather. Stop listening to people, یا ایون مجھے بھی نہ سنیں, خود پڑھنے کی کوشش کریں, ریسرچ کریں, اپنا آئیڈیا ڈیولپ کریں, اینڈ دین بیکم این اویئر سٹیزن, تاکہ آپ میرے لیے بھی, ملک کے لیے بھی اور اپنے لیے زیادہ بہتر کام کر سکیں. جی, تھینک یو سو مچ احسن صاحب, یو ہیو بین ویری ٹف اینڈ انٹرسٹنگ. سو آج ہمارا پوڈ کاسٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ فیوچر ایپیسوڈس کے لیے اسٹے ود اس. تھینک یو. اللہ حافظ.